دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر صدیقہ کے بعد پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی قریبہ۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا باقی رہ جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام علماء کرام، طلباء کرام اور انصاف کے تخت پر بیٹھے ہوئے منصفین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ گرامی قدر حاضرین، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی قریبہ، باغ نبوت کے اندلیبہ، وہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور خوشنودی قرآن کے موافق تھی، یعنی قرآن مجید میں جن لوگوں پر اظہار خوشنودی کیا گیا ہے ان سے خوش ہوتے تھے، اور جن پر ناراضگی کا اظہار ہے ان سے ناخوش ہوتے تھے۔ ایسے ہی جن اعمال و اخلاق کو قرآن مجید نے پسند کیا ہے وہ سب آپ میں موجود تھے، اور جن کو ناپسند کیا ہے ان سے محفوظ تھے۔ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے اور نہ بدلہ لیتے تھے، لیکن جب حقوق خداوندی ضائع کیے جاتے تو معاذ خدا کے لیے انتقام لیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے تو کوئی شخص آپ کی غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے رد فرما دیا ہو۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرا تو دعویٰ ہے کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے، اشجار عالم قلم بن جائے، انس و جن کاتب سیرت مصطفیٰ بن جائے تو ساتوں سمندر خوش ہو جائیں گے، اشجار عالم فنا ہو جائیں گے، انس و جن ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تنا باقی رہ جائے گی۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو کے سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔